نے نبیوں اور رسول آیا۔ انبیاء کرام نے مخلوق کی اس طرح اصلاح فرمائی کہ ان کے عقائد بھی سنوار دیے، ان کے اعمال کو بھی سنوار دیا، ان کے باہمی معاملات کو بھی سنوارا اور ان کے ظاہر اور باطن کو بھی سنوار کے پاک اور صاف کر دیا۔ یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوا۔ صدیوں سے نبیوں رسولوں نے اپنی اپنی امت کی اصلاح اور مخلوق خدا کی اصلاح کی کوشش کی، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت کو قیامت تک کے لیے باقی رکھنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں رسولوں کی کوششوں سے بڑھ کر ہمارے آقا کی کوششوں کو قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے فوائد و ثمرات اتنے ایفیکٹو ہوئے، اتنے مؤثر ہوئے اور ایسا انقلاب رونما ہوا، وہ لوگ جو معاشرے میں پہلے فساد پھیلاتے تھے اب وہ لوگوں کی اصلاح کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، بامی قبائل کی ذاتیات اور عصبیت پہ جھگڑا، وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے اتنے اعلیٰ بن گئے کہ وہ لوگوں کے ہادی اور رہنما بنے۔ اکبر آل آبادی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصلاحی کارناموں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب خدا کے توسل سے صحابہ کرام کو وہ شان عطا کی، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اللہ نے پوری کائنات تک منتقل کرنا ہے، دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچانا ہے، اس لیے اب نبی کی آمد ممکن نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اس فیضان اصلاح کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس امت میں ایسے افراد پیدا کرتا رہے گا جو قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی رہنمائی کرتے رہیں گے، عقائد، اعمال، معاملات کی اصلاح کر کے فساد کو ختم کرتے رہیں گے۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے لگے ہیں، اس امت میں آپ نے اس طرح اصلاح کی کہ 1250 سال سے امت مسلمہ کی اکثریت قرآن و سنت میں آپ کی بتائی ہوئی تشریحات پر عمل کر رہی ہے۔ اس لیے آپ کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ شعبان المعظم میں آپ کی شہادت ہے اور یہ شعبان المعظم کا پہلا جمعہ ہے۔ میری مراد امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم مسلمانوں کے لیڈر ہیں۔ آپ نے دین حنیف کی ایسے خدمت کی کہ آپ کو ابو حنیفہ کے نام سے پکارا گیا۔ زمانے کے اعتبار سے 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا اور والد گرامی مولا المسلمین حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں برکت کی دعا کے لیے حاضر ہوئے تو مولا علی نے ان کو دعا سے نوازا۔ یہ ان کی دعا کا اثر تھا جو امام ابو حنیفہ میں ہم روحانی برکات دیکھ رہے ہیں۔ اللہ یا رسول اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 مشائخ سے علم حاصل کیا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے امام محمد باقر سے بھی پڑھا اور ان کے شہزادے حضرت امام جعفر صادق سے بھی فیض پایا۔ اسی وجہ سے جو تابعین میں اجلہ تابعین ہیں ان میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ مقام ہے۔ اس لیے چاروں فقہا میں
آپ وہ واحد فقیہ ہیں جس کا تعلق صحابہ کے بعد گروہ تابعین میں سے ہے. آپ تابعی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے قرآن و سنت کی جو سمجھ سینوں میں تھی امام صاحب نے اس کو کتاب میں محفوظ فرما لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سیکھا, صحابہ سے تابعین نے سیکھا. قرآن و سنت کے معنی جیسے قرآن اترتا گیا ویسے قرآن کے معنی بھی اترتے گئے. ان معنی کو ملائیں تو مضامین قرآن بن جاتے ہیں. ان مضامین قرآن کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اللہ نے اتارے اور ہمارے آقا کے بارے میں فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, فرمایا یہ نبی تمہیں کتاب بھی سکھاتے ہیں, تمہیں حکمت اور دانائی بھی سکھاتے ہیں. کتاب قرآن ہے, حکمت اس کے وہ معانی ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کے سینہ اقدس پہ اتارے. وہ معانی وہ مطالب صحابہ کرام کے سینوں میں محفوظ تھے, انہوں نے تابعین کو بتائے لیکن کتابی شکل میں نہ تھے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن و سنت کے ان معانی کو اکٹھا کیا اور 83,000 مسائل کا استنباط کیا اور اصول بنا دیے. اب قیامت تک جو مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے ہم فقہ حنفی کے اصول پر پیش کرتے ہیں, اس کا حل چمکتے ہوئے سورج کی طرح ہمارے سامنے آ جاتا ہے. ان پیرامیٹرز کو, ان اسلامک جورسپروڈنس کو, اس اسلامی اصول فقہ کو جس نے سب سے پہلے مدون کیا, اس ہستی کا نام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. 70 سال کی زندگی میں تقوی, طہارت, پرہیزگاری اور ایسی امت کی خدمات پیش کی, قیامت تک آپ کی عظمتوں کو سلام عقیدت پیش کیا جاتا ہے. گرامی حضرات, جو لوگ امت کی اصلاح کا فریضہ سر انجام دیں ان کے جانے کے بعد بھی ان کے ذکر باقی رہتے ہیں, اور جو لوگ فساد کا ساتھ دیں ان کے فساد کی وجہ سے آنے والے وقتوں میں لوگ ان کو اچھے نام سے یاد نہیں کرتے. آج اگر ہم اپنے دور کا انالیسس کریں, اصلاح کرنے والے بہت تھوڑے ہیں, فساد پھیلانے والے بہت زیادہ ہیں. آج سرعام کفر پھیلایا جاتا ہے, آج سرعام گمراہی پھیلائی جاتی ہے, کوئی روکنے والا نہیں. آپ چینل پہ دیکھیں جو اینکر پرسن اپنے آپ کو فائنل اتھارٹی کہتے ہیں جی ہم دانشور ہیں, یہ وہ دانشور ہیں جو اپنے آپ کو فائنل اتھارٹی سمجھتے ہیں, ایک دوسروں کے درمیان نفرتوں کے بیج بوتے ہیں اور اس کو پروفیشن سمجھا جاتا ہے. اب لوگوں کے مابین نفرتوں کے بیج بونا, اپنی اپنی پارٹیوں سے سیاسی وابستگی کا اظہار, ذاتی مفادات کے لیے ایک دوسروں کی عزتوں کو اچھالنا, اب یہ پروفیشن بن چکا ہے. یہ میڈیا اینکر پرسن باقاعدہ طور پر لاکھوں روپیہ لیتے ہیں صرف اس امت میں فساد پیدا کرنے کے لیے. اصلاح کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. اس لیے ہم آپ کی مسجد میں لچھے دار تقریریں نہیں کرتے, شعر و شاعری کان پہ ہاتھ رکھ کے نہیں سناتے کہ آپ بھی واہ واہ کریں, نعرے نورے مارے کا واہ جی بڑی چنگی تقریر ہوئی. سمجھا کہ امت ساری گمراہ ہو گئی ہے, ہم لچھے دار تقریریں کرتے رہے. امت گمراہی کے اس حد تک پہنچ چکی ہے, لوگ حرام کو حرام نہیں سمجھ رہے, گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے, ڈٹائی سے کہتے ہیں کوئی گال نہیں, پھر کی ہویا. مجھے خاتون کی کال آئی کہ جی میرے شوہر فوت ہو گئے ہیں, ان کی اتنے پیسے ہیں تو میں اس کو قومی بچت میں رکھوانا چاہتے, فکس پروفٹ. میں نے کہا وہ سود ہے. کہتے جی میری بچیاں جوان ہیں. میں کیا آپ اس کو اسلامی بینکاری میں رکھوا دیں, غیر سودی, جو ہمارے ہاں اسلام کا ایک طریقہ کار ہے, مداربت ہے, مشارکت ہے, اس کے پیرامیٹرز کے مطابق بیٹھ کر مفتیان کرام نے ایک اصول تحریر کر دیا ہے. اس کے مطابق آپ کو پروفٹ میں کبھی لاس ہوگا, کبھی زیادہ کبھی کمی, لیکن ہے تو حلال. کہا نہیں کریمی صاحب وہ تو بہت تھوڑے پیسے دیتے ہیں. میں نے کہا تھوڑا کھا لو, حلال کھا لو, ضرور آرام کھانا ہے. ہم دڑلے سے آرام کھاتے ہیں. آج لوگوں نے قومی بچت میں پیسے رکھے, آرام کھاتے, سود ہے. اللہ فرماتا ہے یہ اللہ اس کے رسول سے جنگ ہے. ہم کیسی قوم بن چکے ہیں. پھر ہم کہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں آ جائیں. مخلوق کی اصلاح کرنے کا فریضہ رب نے نبیوں رسولوں پر ڈالا سب سے پہلے. اب نبی و رسول کے آنے کا سلسلہ ہو گیا ختم.
اب ان کے نائب قیامت تک یہ کام کریں گے. علماء صالحین یہ ان کی اب ذمہ داری ہے، وہ لوگوں کی اصلاح کرتے رہیں گے، اور یہ اصلاح کا فریضہ قیامت تک کے لیے ایسے ہی چلتا رہے گا. اب نبیوں کے نائب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے، اصلاح کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں گے. اب گمراہی کیا ہے؟ گمراہی کہتے ہیں کہ انسان اپنے نظریے اور عقیدے میں ڈاواڈول ہو جائے، ایک نئی افتراء بنا لے. گمراہی کیا ہے؟ عبادات میں ایک نیا طریقہ نکال لیا جائے. آج کل الحمدللہ ہم عشاء کے بعد جامع مسجد طلحہ میں عظیم الشان فہم قرآن کورس کروا رہے ہیں، بڑا زبردست، اور بڑی بڑی دور سے لوگ آ رہے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے. کبھی آپ چکر لگائیں عشاء کے بعد، آپ کا دل خوش ہو جائے، روح بھی خوش ہو جائے گی آپ کی. وہاں مجھے چند نمازی ملے، کہتے سر جی زندگی ہوگی نماز پڑھ دیں، اج تک سن نماز مسجد کا پتہ ہی نہیں چلیا، اج تک نہیں پتہ چلیا. میں کہ آپ علماء کے پاس بیٹھو گے تو پتہ چلے گا نا. ہم تو علماء کے پاس بیٹھنا توہین سمجھتے ہیں، حالانکہ علماء تو نبیوں کے نائب ہیں، وارث ہیں. ہم توہین سمجھتے ہیں کہ ہم علماء کے پاس بیٹھیں، تو پھر دین کہاں سے آئے گا؟ تو گمراہی پھیلتی جا رہی ہے. ایک گمراہی کیا جی؟ عقیدہ اور نظریہ ہی بگڑ جائے، نعوذ باللہ. آپ حیران ہوں گے، سوشل سے چونکہ ہمارا تعلق ہے، ہمارے ایک پروفیسر ہیں لاہور یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، پہلے گیریزن میں تھے. وہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو ان کے کلاس فیلو نے کہا کہ میرا اب اللہ کی ذات سے یقین ہی اٹھ گیا ہے، میں ایتھیسٹ ہو گیا ہوں. ایتھیسٹ کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آئی ایم ناٹ بلیو ان اللہ، ہم تو اللہ کو نہیں مانتے. یہاں تک حالات پہنچ چکے ہوئے ہیں. کیا کیا آپ کے سامنے بتائیں. اور اس وقت امت کی اصلاح کی اتنی ضرورت ہے کہ لوگ خدا کی ذات پہ یقین اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی میں لیکچر ڈیلیور کر کے آیا ہوں کالج سے، تو وہاں مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا. اس نے کہا کہ سر اسلام تو سائنس کو مانتا ہی نہیں ہے. میں نے کہا آپ کو غلط کسی نے گائیڈ کیا. کیوں نہیں مانتا؟ سائنس کی بنیاد رکھنے والا ہی اسلام ہے. جابر بن حیان ہمارے مسلم سائنٹسٹ ہیں، ابن حیثم ہمارے ہیں. ابن سینا کی قانون طب جو کتاب ہے آج بھی یورپ میں میڈیکل بائبل کہا جاتا ہے، وہ مسلمانوں نے لکھی ہے. فرق کیا ہے؟ سائنس ایکسپیریمنٹ سے ثابت ہوتی ہے. سائنس میں چیزوں کو تجربات سے گزارا جاتا ہے اور کسی ایک مفروضے تک پہنچا جاتا ہے. سائنس میں جب ہم کسی چیز پر، کریشن پر، کسی تخلیق پر ایکسپیریمنٹ کریں تو یہ کریشن ہمیں اس کریٹر تک پہنچاتی ہے، یہ تخلیق ہمیں اس خالق تک پہنچاتی ہے. میں نے کہا مثلا آپ میڈیکل پڑھتے ہیں، آپ انسان کی باڈی کو کھول کے اس میں ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، آپ ڈی این اے کو ٹیسٹ کرتے ہیں. یہ ڈی این اے بنانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. تو آپ کے ایمان میں اللہ کی ذات پر اور ایمان مضبوط ہونا چاہیے. آپ فزکس پڑھتے ہیں، گریوٹی آپ کے سامنے آتی ہے، قانون سکل، یا آپ تھیوری آف ریلیٹیوٹی پڑھتے ہیں آئنسٹائن کی، یا آپ سپیس پر ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. تو یہ سپیس، یہ گریوٹی، یہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی بنانے والا کون ہے؟ اللہ. آپ کیمسٹری پڑھتے ہیں ڈفرنٹ مالیکیول کے ذریعے، اس کو بنانے والا، اس پانی میں یہ آکسیجن کو بنا کر مکس کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی. اس کا مطلب صرف سائنس ہمیں ہائپوتھیسس کریٹ کر کے دیتا ہے، بس. ہائپوتھیسس کیا ہے؟ ایک فریضہ، ایک فرضی بات. سائنس کہتی ہے کہ ہم نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا، ممکن ہے ایسا ہو. سائنس کا علم فرضی ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کا علم حتمی ہوتا ہے. بس یہ فرق ہے. لیکن یہ ساری چیزیں ہمیں رب تک پہنچاتی ہیں. مثلا آپ اپنی ذات پر غور کریں، خود اپنے آپ پر غور کریں، انالیسس کریں. آپ کو اپنے 4، 5، 6، 7 فٹ قد پر جب غور کرتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے یہ میری تخلیق اللہ نے بنائی ہے. آپ کو اس غور و فکر سے اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی. اس لیے کہا، صوفیہ کہتے ہیں من عرف نفسا فقد عرف ربا. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ کا قرب نصیب ہو جائے گا. تو اصل میں ہم اس حقیقت تک نہ پہنچ سکے تو جو نبیوں اور رسولوں نے کام کیا انہوں نے تو اب آنا نہیں. اب یہ ان کے نائب قیامت تک کریں گے، اور وہ علماء و صالحین ہیں.
ان کا کام کیا ہے؟ غیر اسلامی رسوم و رواج کو مٹانا، اسلامی تہذیب اور ثقافت کو رائج کرنا۔ آج اصل میں ہم میں سے ہر بندے نے اپنے ذہن میں ایک اپنا اسلام بنایا ہوا ہے۔ کسی نے نماز روزہ زکوٰۃ عبادت کو اسلام سمجھا، کسی نے صرف چند معاملات کو اسلام سمجھا، کسی نے رسوم و رواج کو اسلام سمجھا ہوا ہے، کسی نے زندگی میں چند عمل کر لینے کو اسلام سمجھا ہوا ہے۔ ہر بندے کے ذہن میں ایک چھوٹا چھوٹا اسلام اپنا اپنا بنا ہوا ہے۔ اس کی وجہ اس لیے کہ جب آپ دین کو اپنے عقل سے سمجھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، جب آپ دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق سمجھیں گے اللہ آپ کو ہدایت عطا فرما دے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن بھی اتارا ہے اور قرآن کے معنی اور مطالب کو محبوب خدا کے دل پہ اتار دیا، اور ہمارے آقا نے بتا دیا یہ بات ایسے ہے۔ صحابہ کرام پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہو گئے، گھبرائے نہیں، اس لیے کہ جانتے تھے جو رسول اللہ کا دین ہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ آج ہمارے ایمان ہی کمزور ہیں۔ اسرائیل نے تباہی مچا دی ہوئی ہے۔ کل یقین کریں میں ایک ویڈیو دیکھی رات کو، میں رو پڑا۔ عربی میں ایک بچی تھی بیچاری، وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے ماما پاپا دونوں کی ڈیتھ ہو گئی، امی بھی مر گئے، ابو بھی، ہم 4 بہنیں اور 2 ہمارے ساتھ لڑکیاں ہیں، ہم خیمے، ایسے کانپ رہی تھی اس کی باڈی، ہم خیمے میں بیٹھے ہیں، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، ہمیں تحفظ چاہیے، ہمارے پاس بایا نہیں ہے ہم اپنے آپ کو چھپا سکیں، ایسے کانپ، اور روتی رہی۔ بتائیے اس بیٹی کا کیا قصور ہے؟ صرف یہ کہ وہ مسلمان ہے۔ کیا 57 ریاست کے حکمرانوں سے نہیں پوچھا جائے گا؟ ہم چونکہ ایمان میں کمزور ہو گئے، ہم اس کے سامنے بیٹھ گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حنین کو فتح کیا تو اسلام چونکہ تیزی سے بڑھا، ادھر سے مکہ فتح، خیبر فتح، طائف فتح، حنین فتح، تو اس وقت کے جو کفار تھے انہوں نے کہا لاؤ جی مسلمان تھے ہر پاس ہی آئی گے۔ انہوں نے اس وقت کی سپر طاقت، جیسے آج امریکہ ہے، 2 ہی طاقتیں تھی نا اس وقت کی، روم اور ایران، کیسر روم تھا اور کسرا ایران تھا، یہ 2۔ انہوں نے رومیوں کے بادشاہ کو کہا کہ یہ مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، ان کا راستہ روکیں۔ تو اس وقت کا بادشاہ ہرقل، اس نے کہا ابھی دیکھتے ہیں۔ اس نے پیغام بھیجا، 40,000 کا لشکر تیار کیا، اس نے کہا جاؤ اور جا کے مدینہ کے اوپر حملہ کر دو، اینٹ سے اینٹ بجا دو، کر دو ختم مسلمانوں کو۔ ابھی یہ پیغام ہمارے آقا تک پہنچا، گرمی کا موسم، کھجوریں پک کے تیار، مدینہ شریف کا سارا ارننگ اور سارا پیسہ آتا ہی کھجوروں سے تھا، اور کھجوریں ابھی اتارنی تھی۔ کھجور کا پھل ایسا ہوتا ہے وقت سے پہلے اتارو تو کھٹا ہوتا ہے، یعنی کہ کچا ہوتا ہے، کھایا نہیں جاتا، وقت کے بعد اتارو تو خراب ہو جائے گا۔ وہ اترے گا، پھر بکے گا، پھر پیسے آئیں گے۔ گرمی کا موسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رومیوں کا لشکر تیار ہو گیا ہے، مسلمانوں جہاد کی تیاری کرو، ہم نے ان کے طرف جانا ہے، وہ ہمارے پاس کیا آئیں گے، چلو۔ تو پیسے تو تھے نہیں، کسی کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ ابو بکر صدیق نے کہا پیارے آقا میرے گھر کا سارا سامان حاضر ہے۔ فاروق اعظم نے آدھا سامان پیش کر دیا۔ یہ واحد غزوہ تھا، سرکار نے لوگوں کو کہا آؤ اس میں، جو لوگ کہتے جی پاکستان دے کول ہے کہ یہ جڑا اسرائیل کا مقابلہ کرے، یہ سن لو کچھ بھی نہیں تھا مسلمانوں کے پاس۔ 31,000 افراد کا لشکر تیار ہو گیا اور صرف 10,000 سواریاں، ایک ایک سواری پر 3-3 4-4 بندے باری باری، اور 500 کلومیٹر کا اتنا بڑا صحرا تھا جہاں آپ 5 منٹ نہیں کھڑے ہو سکتے، 5 منٹ، تپتی ہوئی دھوپ، نیچے آگ برساتی ہوئی ریت، اور جس کے پاس سواری نہیں تھے وہ صحابی ننگے پاؤں چلنے کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ رسول اللہ کا حکم ہے۔ یہ ہے ایمان۔ ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ باغ میں گئے ہوئے تھے، وہ واپس آئے، ان کو پتا چلا کہ سرکار کا لشکر روانہ ہو گیا، چونکہ باغوں میں لوگ جاتے تھے، ہفتہ 2 ہفتہ وہاں گزرتا تھا۔ تو ان کی وائف نے کہا گھر میں آ جائیں، کھانا چانا کھا لیں۔ فرمایا یہ ہو نہیں سکتا، میرے آقا گرم صحرا کے اندر جا رہے ہیں اور ابو خیثمہ گھر بیٹھ کے روٹی کھائے۔ فرمایا میری روٹی باندھ دو، پانی کی بوتل دے دو، میں اپنے آقا کے پیچھے جاؤں گا۔ اسی وقت گھر میں بھی داخل نہیں ہوئے، اونٹ پر بیٹھ کر رسول اللہ کی سواری کے پیچھے چل پڑے۔ 500 کلومیٹر سفر صحرا میں تپتے ہوئے، اور وہ وقت تھا صحابہ نے 3 دن ایک ایک کھجور پہ گزارا کیا۔
3 دن کس پر جی؟ ایک کھجور پر. اور کون سا حالت ہے؟ دھوپ ایسے پڑ رہی ہے, آگ ہے اور نیچے ریت ہے. ایک نے بھی نہیں کہا, چونکہ یہ مہینہ وہی شعبان کا ہے. رجب میں سرکار روانہ ہوئے تھے, شعبان میں غزوہ تبوک میں 610 کلومیٹر یہاں سے سندھ بنتا ہے نا, اتنا دور ہے فاصلہ, اور 500 کلومیٹر تپتا ہوا صحرا, اس ڈیزرٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ چل پڑے. منافقین نے بددلی کرنے کی کوشش کی, اور نہ جانا, اور مر جاؤ گے, صحرا میں پانی نہیں ہے. صحابہ کرام نے چن چن کے منافقوں کو باہر نکالا, نکلو یہاں سے. عبداللہ ابن ابی اور سب کو پکڑ پکڑ کے ایک ایک کھتی پہ لگائی فاروق, نکل یہاں سے, تو ہمارے اندر جذبے کام کرتا ہے. یہ منافق ہوتا ہے جو نرم بات کرتا ہے. مومن ڈٹ کے بات کرتا ہے, مومن کے اندر غیرت ہوتی ہے. اسرائیل کے خلاف صرف اتنی بات کہہ دیتے سارے مسلمان حکمران, اے اگر تم نے فلسطین کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا ہم کسی حد تک جا سکتے ہیں, بس اتنی سی بات پہ وہ قدموں میں گر جانا تھا. اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو سرکار کے پاس کیا تھا؟ تبوک میں جاتے ہوئے ایک ایسا وقت آیا, پانی ختم ہو گیا, تپتا صحرا ہو, نیچے تپتی ہوئی ریت ہو. صحابہ کرام نے کہا پانی نہیں ہے. اونٹ ذبح کر کے ان کی اوجڑی سے پانی نکال کے ایک ایک گھونٹ پیا. لائیں مجھے ایسا کوئی ایمان. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ایمان ہی کمزور ہوئے پڑے ہیں. اونٹ کی اوجڑی سے نکال کے 24 گھنٹے ایک ایک گھونٹ پہ صحابہ نے گزارا کیا, اور 3 دن ایک ایک کھجور پہ گزارا ہوا. پہنچ گئے تبوک میں تو اس وقت کی سپر طاقت ہرقل کیسر روم, اس کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گیا, ایسے لرزہ طاری ہو گیا. آ رہے تھے مدینہ شریف میں, یہ ہمارے پاس آ گئے. تعالیٰ ایمان والوں کو ہمیشہ عزتیں عطا فرماتا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام کیا, فرمایا لگاؤ خیمے. یہ کہتا ہے ہم سپر طاقت, ہم اس کو بتاتے ہیں. ہمارے حکمران کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ لیں, ان کی بھی ایک زندگی ٹھیک ہو جائے. یہ پڑھتے ہی نہیں ہیں, یہ سارے امریکہ کے غلام بنے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے ایک بندہ کہتا ہے کریمی صاحب امریکہ تو بغیر ساڑھا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میں کہتا تیرا ایمان ہی کمزور ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں بیٹھے 20 دن گزارے, سارے کے سارے سپر طاقت آگے سرکار کے قدموں میں معافیاں مانگنے لگے. کدھر گئی اب ان کی طاقت؟ انہوں نے کہا ان کا مقابلہ نہ کرنا, یہ تو موتا میں 3000 تھے تو 2 لاکھ کو کچل کے رکھ دیا تھا. 2 لاکھ رومی تھے موسیٰ میں, مسلمان کتنے تھے جی؟ 3000. ایک مسلمان کے مقابلے میں 69 بندے آتے ہیں, 69. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے تلوار اٹھائی اور کہا اٹیک کر دو. آپ نے اپنی ایک تلوار پر اس دن 9 ہیں. کے بعد نہیں کر رہا, خدا کی قسم روتا ہے دل ہمارا. یہ امت کدھر چلی گئی؟ یہ امت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا مقام کیا تھا. گناہوں میں ڈوب کر آج ہم گناہوں سے ٹیسٹ لیتے ہیں, ہم گناہ کی رحمتیں پھر روٹ جاتی ہیں. آپ اپنے علاقہ تو نہیں کہتی کریمی صاحب طلاق کتنی وری دو تے ہوئی, میں کہتے 3 وری. کہتے میرا بندہ تے ہفتے 2-3 وری ایویں کہہ دیندا ہے. میں کہ کتنی بار کہنا ہن تو کہ 600-700 وری تے کہہ گیا ہونا ہے. لاؤ وہ کہندا چھڈ مو ایک دے دینے ہیں. لو یہ حالات ہے ہمارے. وہ بندہ 3 نوٹس چکی پھرندے ہے, 3 طلاقاں دے کے وہ کہندا کوئی گل نہیں چھڈ مولویاں دی گلاں نے دیتی بات. لاؤ یہ حالات ہے ہمارے. جب اللہ اس کے رسول کا ڈر ہمارے دل سے نکل جائے گا تو معاشرہ تباہ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. ڈائریکٹ ہم جنگ کر رہے ہیں اللہ اس کے رسول سے, نہیں کر رہے جنگ. سود کھائی جا رہے ہیں قومی بچت سے پیسے لے لے کے, تو فکس پروفٹ تو سود ہے. حکمران سے لے کے عوام تک سارے کے حکمران سے پوچھو بھی آپ اپنا آنا چاہ رہے ہو نیشنل اسمبلی میں, آپ کا موٹو کیا ہے, منشور کیا ہے؟ وہ کہندے منشور چھاڑے سانو سیٹاں دی لوڑ ہے, بس ووٹ دو سانو لے آؤ. ایسے لوگ جو کہ وزیر خزانہ جب بنے تھے اس وقت آپ کے دادا ہوں گے, اب آپ آ گئے ہیں, 3-3 5-5 نسلیں آ گئی ہیں, ابھی بھی کہتے ہیں ہم آ کے آپ کی قوم کی نسل کو دھوار دیں گے. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. خدا کی قسم یہ روتا ہے ہمارا دل. یہ امت کہاں چلی گئی؟ اب اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے ہم مختلف پروگرام کر رہے ہیں. آج کل ہم نے عشاء کے بعد تلا مزی میں رکھا ہوا, آیا کریں آپ آئیں, آپ کی طبیعت خوش ہوگی. ایک ایک بات ہم بتا رہے ہیں کہ آؤ اس امت کی کیسی اصلاح کی جا سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے جڑیں گے تو کامیاب ہے, وگرنہ آپ جتنے مرضی لمبے لمبے پروگرام کر لیں, جتنے مرضی آپ اپنی عقلی منہ شگافیاں پیش کر لیں. اقبال کہتے ہیں میں نے ایسی اللہ سے ایک دن گلا کر دیا, یا اللہ ہم مسلمان ہیں ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں, جسے دیکھو ہمیں مار پڑی جا رہی ہے.
تو اقبال کہتے ہیں آواز آئی تو اپنے کرتوت بھی تو دیکھو. اقبال کہتے ہیں مجھے پیغام آیا ہر کوئی مست مئے تنے ذو کے آسانی ہے, تم مسلمان ہو کیا یہ انداز مسلمانی ہے؟ حضرت مولا علی کی ولاد منائی جا رہے ہو, کیک کٹی جا رہے ہو, تو کام کنے کرنا انہوں دا؟ ان جیسا کام کس نے کرنا ہے؟ کیا صرف ولادت کا کیک کاٹنے سے وہ راضی ہو جائیں گے؟ اقبال نے پھر لکھا, کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہو, ہم اہل بیت سے پیار کرتے ہیں, اہل بیت نے تو قربانیاں دے دی ہیں. حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے, تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ ایویں جھوٹ بولی جا رہی جی ایسی پیار کر رہے ہیں. یہ پیار ہے؟ جو حیدر کرار سے پیار کرے گا وہ ان کی سیرت سے بھی پیار کرے گا. مولا علی کہتے ہیں میں نے آج تک ایسا کچھ سجدہ نہیں کیا جس میں مجھے رب کا دیدار نہ ہوا, اور ہم نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں جی مولا علی نو منن والے ہیں. تو جب یہ حالات ہوں گے, ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, میں فجر کے ٹائم دیکھتا ہوں حیران ہوتا ہوں, میں کہتا ہوں یہ مسلمان کے ہم علاقے میں رہتے ہیں نماز ہی نہیں پڑھتے. تو نماز تو رب سے ملاقات ہے, ہم رب سے 5 بار ملاقات کریں گے تو رب کی رحمتیں بھی نازل ہوں گی. اقبال کہتے ہیں حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے, تم کو کیا اسلاف سے نسبت روحانی ہے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. انہوں نے تو قرآن کو سینے سے لگایا, پڑھا, عمل کیا, اور ہم کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, قرآن ایک طرف رکھا رہے, ہم اپنے معاملات میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا صحابہ کرام الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ, میں تمہیں نماز روزہ صدقے سے بھی بہتر چیز بتاؤں؟ صحابہ نے کہا ہاں پیارے آقا ایسی بھی چیز جو نماز روزہ صدقے سے بہتر ہے؟ فرمایا صلاح ذات البین, لوگوں کے مابین معاملات کو درست کرنا یہ نماز روزہ صدقہ سے بھی بہتر ہے. اور آج بگاڑنے والے زیادہ ہیں, اصلاح والے تھوڑے ہیں. اصلاح کر کر کے تھکتے ہیں, پہلا تھا پھر بگڑ گیا ہوا کام. اصلاح والے تھوڑے ہیں, بگاڑنے والے زیادہ ہیں. فرمایا نماز روزہ صدقہ سے بھی جو بہتر چیز ہے وہ امت کی اصلاح ہے. فرمایا فإن فساد ذات البین ہی الہالکہ, فرمایا جو معاملات کو بگاڑتا ہے یہ عمل نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے. کہ امت میں بگاڑ ہی بگاڑ پیدا کر دیا جائے, فساد ہی فساد پیدا کیا. فرمایا یہ چیزیں لوگوں کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہیں. جامع ترمذی حدیث کا نمبر 2509 ہے. اس امت مسلمہ کے لیے ہماری یہی کوشش ہے. ظاہری بات ہے ہم تو اپنے دائرہ کار تک کر سکتے ہیں. اس مسجد علاقے میں 3 مسجدوں میں الحمدللہ ہم نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. ہماری کوشش ہے کہ جس طرح ہم نے پہلے بھی الحمدللہ, آج کل ہمارا چل رہا ہے یہ شب رات تک چلے گا طلحہ مسجد میں, اور اس مسجد میں ہم ہر سال 40 روزہ فہم دین کورس کرواتے ہیں. وہ انشاءاللہ ہم 21 شعبان سے شروع کر دیں گے. شعبان کا یہ پہلا جمعہ ہے, پتہ کتنی بابرکت مہینہ ہے. سرکار فرماتے ہیں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو اللہ اس مہینے میں جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. پہلا جمعہ ہے اور رحمتیں ایسے برس رہی ہیں, اور ہم جھولی نہیں پلا رہے اس کی بارگاہ میں. شعبان کا مہینہ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں یہ مہینہ عبادت کے بیجوں کو پانی لگانے کا مہینہ ہے, اور رمضان ان موسم میں جو آپ نے عبادت کے بیج بوئے ہیں ان فصلوں کو کاٹنے کا مہینہ ہوتا ہے. تو رمضان میں کیا کاٹیں گے, آپ نے تو بیج ہی نہیں بوئے. شعبان عبادت کے بیجوں کو پانی لگانے, مطلب کہ آپ تہجد پڑھیں, اٹھیں, سحری کے لیے بھی تو اٹھنا ہے, ابھی سے عادت بنائیں. شعبان کے مہینے میں اللہ کی رحمتوں کو تلاش کریں, عبادت کی طرف راغب ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ رحمت الہی کے طلبگار ہو جائیں, اور پھر اللہ اس کے رسول کے تعلیمات سے آپ وابستہ ہوں, اپنی اولادوں کو بھی سمجھائیں. تو انشاءاللہ ہم 21 تاریخ سے 21 شعبان سے ہر سال کی طرح شروع کریں گے, اور رمضان کے آخر تک. اور ہمارا جو شیڈول آپ جانتے ہیں, اذان سے پہلے, اذان کے فوری بعد ہمارا نماز سے پہلے درس ہوتا ہے, پھر نماز کے بعد درس ہوتا ہے, اور پھر ہمارا نماز تراویح کے بعد خلاصہ قرآن. وہ انشاءاللہ سارا شیڈول موضوعات کے ساتھ انشاءاللہ ہر سال ہمارا اشتہار پبلش ہوتا ہے, وہ چھپ کے آ جائے گا, وہ آپ دیکھیے, اس میں خود بھی آئیں, آپ کو بھی دعوت دیں. یہ وقت ہوتا ہے ایسے موقعوں پر. اور ویسے ہمارا درس قرآن تو عشاء فجر کے بعد روزانہ چل رہا ہے, عشاء کے بعد طلحہ مسجد میں ہے. آپ کوشش کریں جہاں تک ہو سکے اس امت کی اصلاح کے لیے. یہ جتنے بھی پروگرام ہم ترتیب دے رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہے
کہ کاش کے اتر جائے تیرے دل میں میری بات، کسی طرح اس امت کی اصلاح ہو جائے۔ اور یہ سارے پروگرام مرتب کیے جاتے ہیں۔ گرامی قدرات، جس تیزی کے ساتھ آج اللہ اس کے رسول کے احکام کے معاملات کے برعکس معاملات شروع ہو گئے، اس کی وجہ کہ جب اللہ اس کے رسول کا ڈر نہ رہے تو پھر انسان کو گناہ کرتے ہوئے بھی ڈر نہیں لگتا۔ وہ کہتا ہے مجھے کیا ہے، پھر کیا ہوا؟ اور میں نے آپ کو ابھی 2 مثالیں دی ہیں، اس کے علاوہ بے شمار ایسے معاملات ہیں جو ڈائریکٹ ہم اللہ اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں، اور اس میں ہمارے ہاں ہماری طبیعت میں بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کہتے ہیں کوئی گال نہیں، چلو خیر ہے۔ یہ سب فرمان اللہ اس کے رسول کے ہیں، علماء صرف آپ کو بتاتے ہیں، ان کا فرض ہے بتانا، لیکن یہ تحقیقی معاملات سارے ہمیں اللہ اس کے رسول نے دی ہیں، ان کی بات کو آپ تک پہنچایا جاتا ہے، اس لیے کہ انبیاء اور رسولوں کے جو نائب ہیں وہ علماء و صالحین ہیں، ان کا یہ فرض ہوتا ہے کہ آپ تک حق بات کو پہنچائیں اور آپ اس پر عمل کریں۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پروردگار